بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، تفسیر پیش کر رہے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 156، 157 اور 158۔ اس کی تلاوت صبح 6 بجے ہو چکی ہے بمع اردو اور انگلش ترجمے کا، تو تفسیر اب ہم پیش کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آیت نمبر 156 میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے: اے ایمان والو، ان کافروں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا جب وہ سفر میں یا جہاد میں گئے کہ اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے۔ ان کی طرح یہ نہ کہو تاکہ اللہ ان کے دلوں میں اس کا بات کا افسوس ڈال دے، اور اللہ ہی زندہ رکھتا اور مارتا ہے، اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ تو دوستو، یہاں کافروں سے مراد اصلی کافر بھی بیان کیے گئے ہیں، اور منافق بھی۔ ہم منافقین والا معنی سامنے رکھ کر تفسیر کرتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، عبداللہ بن ابی اور ان جیسے کافر منافقوں کی طرح نہ ہونا جن کی نسبی بھائی یا منافقت میں بھائی بند سفر میں گئے اور مر گئے، یا جہاد میں گئے اور مارے گئے۔ تو یہ منافق کہتے ہیں کہ اگر یہ جانے والے ہمارے پاس رہتے اور سفر جہاد میں نہ جاتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ اس پر ایمان والوں سے فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، تم ان کافروں کی طرح کی کوئی بات نہ کہنا، تاکہ ان کی بات اور ان کا یہ عقیدہ کہ اگر سفر جہاد میں نہ جاتے تو وہ نہ مرتے، ان کے دلوں میں بحث حسرت بن جائے۔ حقیقی مسلمان تو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ موت و حیات اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے۔ وہ چاہیے کہ وہ تو مسافر اور غازی کو سلامت لے آئے اور محفوظ گھر میں بیٹھے ہوئے کو موت دے دے۔ کیا گھروں میں بیٹھا رہنا کسی کو موت سے بچا سکتا ہے؟ اور جہاد جانے سے کب موت لازم ہے؟ اگر آدمی جہاد میں مارا جائے تو موت گھر کی موت سے کئی درجے بہتر ہے۔ لہٰذا منافقین کا یہ قول باطل اور فریب ہے، اور ان کا مقصد مسلمانوں کو جہاد سے نفرت دلانا ہے، جیسے کہ اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے۔ اگلی آیت میں 157 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ ہے: اور بے شک اگر تم اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی بخشش اور رحمت اس دنیا سے بہتر ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں۔ تو دوستو، اس آیت میں فرمایا گیا کہ اگر تم اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاؤ یا تمہیں تبھی موت ہی آ جائے، لیکن تم اللہ کی راہ میں ہو تو یہ موت مغفرت اور رحمت کا سبب ہوگی، اور ایسی موت دنیا کی دھن دولت سے بہتر ہے۔ اللہ کی راہ میں مرنا یہ ہے کہ جہاد کے راستے میں موت آئے، اور اسی حکم میں یہ بھی داخل ہے کہ عبادت کرتے ہوئے یا ذکر کرتے ہوئے یا علمی خدمت کرتے ہوئے یا تبلیغ دین کرتے ہوئے موت آ جائے، اس حال میں موت بھی اللہ کی راہ میں موت ہے، اور اس کا نتیجہ بھی رب کریم ذوالجلال کی رحمت اور مغفرت میں ہے۔ تو دوستو، 158 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے: اور اگر تم مر جاؤ یا مارے جاؤ، بہرحال تمہیں اللہ کی بارگاہ میں جمع کیا جائے گا۔ تو دوستو، یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں نہایت پرلطف تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ یہاں مقامات عبادیت کے تینوں مقامات کا بیان فرمایا گیا ہے۔ پہلا مقام تو یہ ہے کہ بندہ بخوف دوزخ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو اس کو عذاب نار سے امن دی جاتی ہے، اور اس کا طرف میں اشارہ ہے۔ دوسری قسم وہ بندے ہیں جو جنت کے شوق میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور اس کی طرف میں اشارہ ہے کہ کیونکہ رحمت بھی جنت کا ایک نام ہے۔ تیسری قسم وہ مخلص بندے ہیں جو عشق الہی اور اس کی ذات پاک کی محبت میں اس کی عبادت کرتے ہیں۔ ان کا مقصود اس کی ذات کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ انہیں حق سبحانہ تعالیٰ اپنے دائرہ کرامت میں اپنی تجلی سے نوازے گا، اور اس کی طرف میں اشارہ ہے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے، قرآن پاک پڑھنے، تفسیر پڑھنے اور حدیث پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔